السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين، رواہ الترمذی۔ محترم حاضرین، ایک مالدار مسلمان، ایک دولت مند مسلمان اپنے مال کے ذریعے بہت سے ایسے نیک اعمال کر سکتا ہے، بہت سے ایسے نیک کام کر سکتا ہے، بہت سے ایسے بھلائی اور خیر کے کام کر سکتا ہے جو ایک غریب مسلمان نہیں کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مالدار صحابہ تھے، جو دولت مند صحابہ تھے، جو صاحب ثروت اور صاحب حیثیت صحابہ تھے، انہوں نے اپنے مال کے ذریعے سے دین کی بڑی بڑی خدمتیں کی ہیں۔ جیسے ایک صحابی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے مالدار صحابی تھے، بڑے پیسے والے آدمی تھے، بڑے دولت مند تھے، اسی لیے ان کے نام کے آگے ایک لفظ لگایا جاتا ہے عثمان غنی۔ غنی عربی زبان کا لفظ ہے اور غنی کا معنی ہوتا ہے مالدار۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عثمان کتنے بڑے مالدار انسان تھے کہ ان کے نام کے آگے لکھا جاتا ہے مالدار، عثمان غنی۔ اچھا، انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو بہت خرچ کیا۔ اس کی ایک مثال صرف دیکھیے، غزوہ تبوک کے موقع پر بہت سے غزوات میں انہوں نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، لیکن ایک غزوہ تبوک کی آپ صرف مثال لے لیجئے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں دیے۔ کتنے؟ 100 گھوڑے۔ آج ہم اگر ایک بکرے کی قربانی کرتے ہیں تو اس کو پہلے فوٹو پکڑیں گے، سوشل میڈیا میں شیئر کریں گے، واٹس ایپ اور فیس بک میں ڈالیں گے۔ یہاں پر دیکھیے عثمان غنی 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اور اسی غزوے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ دیے۔ کتنے؟ 100 200 نہیں، 900 اونٹ اللہ کی راہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے۔ اور اسی غزوے میں 5.5 kg سونا دیے، 5.5 تولہ نہیں، 5.5 کلو سونا دیے۔ اور اسی غزوے میں 29.5 kg چاندی دیے۔ 29.5 کا تو 20 پر 9 اور ½ kg، 20 پر 9 kg اور ½ kg سونا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاندی غزوہ تبوک کے موقع پر دیے۔ جب یہ سونے اور چاندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان لائے اور آپ کی گود میں یہ سونے اور چاندی رکھ دیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سونے اور چاندی کو اپنے ہاتھ میں الٹ پلٹ کرتے، کبھی اس ہاتھ میں لیتے کبھی اس ہاتھ میں لیتے، اور کہتے جاتے: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين۔ آپ نے یہ جملہ 2 مرتبہ کہا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں گے ان کو کیا بھی فرق نہیں پڑتا، یہ جو بھی عمل کریں گے ان کو کیا بھی نقصان نہیں ہوتا۔ کئی کو بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی کے بارے میں، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کے ذریعے دین کی بڑی بڑی خدمتیں کی ہیں۔ یہ تو صرف ایک غزوے کی بات ہے کہ غزوہ تبوک میں اتنے سارے مال
اللہ کی راہ میں انہوں نے خرچ کیے۔ ان کے علاوہ بہت سارے غزوات میں اور بہت سارے موقعوں پر انہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اسی غزوے میں ایک صحابی جن کا نام عبد الرحمن بن عوف ہے، انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کی راہ میں 29.5 کیجی چاندی دیے، 29.5 کلو چاندی اللہ کی راہ میں دیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، انہی صحابی کے بارے میں ایک اور بات یہ آتی ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ہر بدری صحابی کو 400 دینار دینے کی وصیت کی۔ بدری صحابی کسے کہتے ہیں؟ وہ صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک تھے، جنہوں نے غزوہ بدر میں لڑائی کی مشرکین کے ساتھ، اور یہ اسلام کا باقاعدہ طور پر سب سے پہلا غزوہ ہے، سب سے پہلی جنگ ہے۔ تو اس جنگ میں جتنے صحابہ شریک تھے، ہر صحابی کو انہوں نے اپنی موت کے وقت یہ وصیت کی کہ میں ہر صحابی کو 40 دینار دوں گا، اور اس وقت تقریباً 100 کے قریب بدری صحابی تھے۔ تو اس طریقے سے اگر اندازہ لگایا جائے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی وفات کے وقت جو بدری صحابی کو جتنا مال دینے کی وصیت کی، وہ تقریباً 40 کروڑ روپے کا مال ہوگا۔ کتنے؟ 40 کروڑ روپے کا مال انہوں نے صرف وصیت کی کہ میں اتنے بدری صحابی کو دوں گا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا اصل مال کتنا تھا۔ اسی طریقے سے اور ایک صحابی آتے ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو وفات کے بعد ان کی بیویوں میں جو ان کا مال میراث کے طور پر تقسیم ہوا تو ہر بیوی کو 12 لاکھ ملا۔ کتنا؟ 12 لاکھ، اور ان کی کل 4 بیویاں تھیں۔ تو اس طریقے سے ہر بیوی کو 12 لاکھ ملے روپیے جو حضرت زبیر کی بیویاں تھیں۔ اور جب اندازہ لگایا گیا کہ ان کا مال کتنا تھا تو یہ بات سامنے آئی کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 5 کروڑ اور 2 لاکھ روپیے تھے۔ کتنے؟ 5 کروڑ اور 2 لاکھ روپیے چھوڑ کر کے یہ اس دنیا سے گئے تھے۔ تو یہ مالدار صحابہ اپنے مال کے ذریعے سے دین کی اتنی بڑی بڑی خدمتیں کی۔ یہ صحابہ کی مالی قربانیاں ہیں۔ صحابہ محنت کیے، کاروبار کیے، بزنس کیے، مال کمائے، مال حاصل کیے، اور ایسی بات نہیں ہے کہ ہر صحابی پہلے سے مالدار تھے۔ ابھی جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ذکر ہوا، جنہوں نے ہر بدری صحابی کو 40 دینار دینے کی وصیت کی تھی، یہ جب ہجرت کر کے مکہ آئے مدینے سے، جب مدینے کو آئے مکہ سے، تو یہ غریب صحابی تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ بلکہ جب مدینہ آئے تو انہوں نے مدینے کے لوگوں سے کہا کہ آپ مجھے مدینے کا مارکیٹ بتائیے، میں وہاں جا کر کے کاروبار کروں گا، بزنس کروں گا، تجارت کروں گا۔ اور پھر انہوں نے مدینے میں اپنا کاروبار شروع کیا اور یہ بڑے تاجر بن گئے، بڑے بزنس مین ہو گئے۔ تو ایک انسان کے پاس اگر مال ہو اور وہ مال حلال طریقے سے کماتا ہو، جائز طریقے سے کماتا ہو، مال کا حق ادا کرتا ہو، مال کمائی میں عبادت میں خلل نہ آتا ہو، مال کے وقت مال کماتا ہو، عبادت کے وقت عبادت کرتا ہو، تو ایسا مالدار مسلمان واقعی معنوں میں بہت قابل تعریف ہے، اور اس مال کے ذریعے سے وہ جنت میں اعلیٰ مقامات اور اعلیٰ درجات کو حاصل کر سکتا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہیں سنی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔